الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنه ورضوا عنه. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ سب مل کر سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ سلطان باقرینہ ارواحنا فدا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں انتہائی ادب اور احترام، خلوص اور محبت کے ساتھ جھوم کر با آواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. ایک مرتبہ اور جی لگا کر پورا مجمع مل کر پڑھے. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. قابل مبارکباد ہیں غلامان اشرف ویلفیئر سوسائٹی کے تمام ممبران اور بانی جلسہ نور المشائخ حضرت سید نور میاں صاحب قبلہ، جنہوں نے اتنی حسین اور پاکیزہ محفل سجائی ہے اور ماشاءاللہ ہر سال سجاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کو ہمیشہ اسی طریقے سے پاکیزہ اور نورانی محفلیں سجانے کی توفیق عطا فرمائے. اور اہل جودھ پور کے لیے سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج شہزادہ مخدوم پاک معین المشائخ حضرت سید معین میاں صاحب قبلہ مدث اللہ العالی تشریف لائے. اور ماشاءاللہ محفل تو یوں ہی نسبتوں والی ہے ہی، لیکن جب ایسی شخصیتیں آ جایا کرتی ہے تو محفل میں اور چار چاند لگ جایا کرتے. ان کے علاوہ بھی سادات کرام ڈاکٹر سید وسیم میاں صاحب، سید محی الدین صاحب اور شہزادہ مفتی اعظم راجستھان حضرت معین الدین اشرفی صاحب بھی تشریف فرما ہیں. کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہیں میری سرکاروں کے، بول بالے ہیں میرے سرکاروں کے. اور بہرے تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آسن کے اس چوک کا بھی ہر سال نصیبہ جاگ جاتا ہے، جو حضرت روشن علی درویش کے نام سے جو چوک ہے. اس چوک کو میں نے بچپن میں بھی دیکھا ہے اور دیکھتے بھی رہتے ہیں. آس پاس کا جو ماحول ہے اسے بھی دیکھتے رہتے ہیں، لیکن آج اس چوک کو دیکھتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے، بہت مسرت محسوس ہوتی ہے کہ کاش اگر اسی طرح اس چوک کے اندر عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر نظر آئے اور اسی طریقے سے اس چوک کے اندر اللہ کا ذکر ہوتا رہے
नबी का तज़किरा होता रहे और अल्लाह वालों का जिक्र होता रहे, तो खुदा की कसम खाली रोशन अली दरवेश वाला चौक साल में एक बार नहीं बल्कि पूरे जोधपुर के अंदर आपको रंग ही रंग नजर आए। और वो रंग कौन सा है वो आप खुद जानते हैं, वो मौलाई रंग है, वो करबला का रंग है जिसने हमें और आप सबको रंग दिया है। वो रंग अगर देखना चाहते हैं आप तो सिर्फ एक रात से काम नहीं चलेगा, एक दिन से काम नहीं चलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, हमें अपनी जिंदगियों को बदलना पड़ेगा। आज आया हुआ हर जवान यहाँ से खाली नाराए हैदरी की गूंज अपने कानों में ना लेकर जाए बल्कि अपने दिल में एक पैगाम लेकर जाए, अपने दिल के अंदर एक मैसेज लेकर जाए। वरना मैं समझता हूँ कि गुलामान अशरफ वेलफेयर सोसाइटी का ये जलसा सजाना, ये आपका आना और ये इतनी भीड़ का जमा करना, मोइनुल मशाइख का तशरीफ लाना, नूर मियाँ की मेहनत और मशक्कत करना, इसका क्या होगा? इस पर रंग जब आएगा कि जब एक रात की बजाय हमारी हर रात अली वाली हो जाए, हमारा हर दिन अली वाला हो जाए, हमारी जिंदगी अली वाली हो जाए। रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गौर से सुनना, आपने मौलाए कायनात के तज़किरे जनाब शाज उर्फी साहब से और दिगर हमारे नात खां हजरात से, मनाकिब पढ़ने वालों से और जनाब बोलने वालों से आपने अपने अपने अंदाज में सुना होगा। सरकारे मौलाए कायनात के जिक्र की कमी नहीं है, मौलाए कायनात के तज़किरे की कमी नहीं है, मगर मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा कि ऐ जिक्र अली की महफिल सजाने वालों, ऐ मौलाए कायनात के जश्न में तशरीफ लाने वालों, ऐ सरकारे मौलाए कायनात से मोहब्बत का इजहार करने वालों, अल्लाह अकबर, उनकी जिंदगी से अगर हमें कुछ सीखना है, उनकी जिंदगी के पाकीज़ा नक्शे कदम से हमें कुछ उठाकर अपनी जिंदगी के अंदर फूल बनकर अगर महकाना है, अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाए, अगर चाहते हो कि खुदा की कसम तुम्हारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, तो सिर्फ इस कान से सुनकर इस कान से निकाल देने से पार नहीं पड़ेगी, बल्कि हमें सुनना होगा और सुनकर ये समझना होगा कि इस बात के अंदर हमारे लिए रखा क्या है, इस पैगाम के अंदर हमारे लिए रखा क्या है। आज सैयद नूर मियाँ साहब क़िबला तकरीर करते हैं, उस तकरीर में हमारे लिए पैगाम क्या है। हजरत मोइनुल मशाइख बंबई से लेकर कछौछा तक, कछौछा से लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपनी ताकत और कुव्वत का मुजाहिरा करते हैं और सरकार मोइनुल मशाइख अपनी जात से जमाने को ये बताते हैं, ऐ लोगों, अगर अली का एक बेटा मौलाए कायनात का एक शहजादा अपने रंग पर आ जाता है तो खुदा की कसम वो बंबई जिस बंबई ने हाजी मस्तान को सलाम न किया हो, जिस बंबई ने कभी करीम लाला को अदब से सलाम न किया हो, जिस बंबई ने कभी किसी और को सलाम न किया हो, अल्लाह की कसम आज मोइनुल मशाइख को देखकर, अरे तुम तो समझते हो खाली मुरीदों की गाड़ियां रुकती है, मैंने बंबई में देखा है जिसे देखकर बड़े बड़े कलेक्टरों की गाड़ियां रुक जाती है। हमारी हिम्मत हमारी ताकत हुजूर मोइनुल मशाइख, हुजूर साहिब सज्जादा, नारे हैदरी, जो एक इशारे पर लाखों आशिकों का हुजूम लगा देता हो, जिसकी एक अबरू के हिल जाने पर बंबई के अंदर लाखों आशिकाने मुस्तफा का हुजूम इकट्ठा हो जाता है। बंबई वाले कहते हैं, या अल्लाह ये कौन से प्रशासन के आदमी है कि मोइन मियां आए तो गाड़ियां रुक जाया करती है। अरे एसपी सलाम करने के लिए नीचे उतरता है, बड़े बड़े प्रशासन के लोग जिनके कदमों को चूमा करते हैं। मौलाना बताओ, नूर मियां बताओ, ये कौन सा प्रशासन है? हमने कहा तुम्हारे शासन की कुर्सियां हिलती रहती है, आती जाती रहती है। प्रशासन हो या शासन, अगर प्रशासन है तो 58 साल की उम्र का शासन है तो 5-7-10 साल की उम्र का, अरे ये वो है जिनके आबा अजदाद ने बादशाह की कुर्सी को लात मारती है। ये वो है जिनके आबा अजदाद ने
شہنشاہی کو ٹھکرا کر فقیری کا تاج پہنا ہے. اللہ کی عزت کی قسم ایک مخدوم پاک شہنشاہی چھوڑتے ہیں، آج تک اولاد کو شہنشاہی کا مقام نہیں رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مخدوم پاک، ایک مخدوم پاک بادشاہت کی کرسی ٹھکراتے ہیں، تاج ہٹاتے ہیں. سینکڑوں سالوں تک بھی ان کی نسلوں کے سروں پر تاج مسکراتا ہے، تاج مسکراتا ہے. یہ میں نہیں، عبدالرزاق نور العین کی دعا کہہ رہی ہے. یہ تاج چند لمحوں چند سالوں تک نہیں، اولاد مخدوم کے سروں پر آج بھی مسکرا رہا ہے اور قیامت تک مسکراتا رہے گا، قیامت تک مسکراتا رہے گا. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک علی کا شہزادہ اگر اپنے رنگ پر آ جائے تو رخ بدل دیا کرتا ہے. اللہ اکبر. ہم کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں خالی اسٹیجوں کے اوپر ہم واہ واہ تو بہت کرتے ہیں، بیچارے ہمارے کہنے والے ناظم حضرات وغیرہ سب سبحان اللہ کے لیے کتنے حسین الفاظوں کو لے کر آتے ہیں، کتنے پیارے الفاظوں کا ذخیرہ لے کر آتے ہیں. ابھی جناب شاذ عرفی صاحب کتنے خوبصورت پیرائی کے اندر پھیلا کر ہمارے سامنے اشعار پڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے میں سنتا رہتا ہوں، میڈیا وغیرہ پر بھی موبائل وغیرہ پر بھی آتے رہتے ہیں اور ہمارے جو ناظم حضرات ہیں وہ کہتے رہتے ہیں کہ محراب میں بھی علی ہے، منبر میں بھی علی ہے، کعبے میں بھی علی ہے، مدینے میں بھی علی ہے، یہاں بھی علی ہے، وہاں بھی علی ہے. لیکن میں تمہیں کہوں گا اے سنیوں، تمہارے دل میں بھی علی ہے، تمہارے دل میں بھی علی ہے، تمہاری روح میں بھی علی ہے. لیکن ہم نے آنکھیں اس قدر بند کر رکھی ہے کہ وہ ہمیں خود ہی نظر نہیں آ رہے ہیں تو اوروں کو کیا نظر آئے گا. ہم نے آنکھیں اس قدر بند کر رکھی ہے کہ وہ ہمیں خود نظر نہیں آ رہے تو وہ اوروں کو کیا نظر آئیں گے. اللہ اکبر. جشن مولائے کائنات کے اندر آنے والوں، آپ نے سنا ہوگا نا کہ مولا علی پیدا ہوئے، مولائے کائنات پیدا ہوئے. پیدا ہوتے ہی کس کی گود میں؟ حضور کی گود میں. کہتے ہیں آنکھیں نہیں کھولی، آنکھیں نہیں کھولی سرکار مولائے کائنات نے. پیدا ہونے کے بعد ماں کی گودی میں نہ معلوم کتنی گودیوں میں آپ کا ٹرانسفر ہوتا رہا، آپ کو دیا جاتا رہا، مگر آنکھ نہیں کھولی. جیسے ہی حضور کی گودی میں آئے آپ نے آنکھ کھول دی. اللہ اکبر. پتا کیا چلا کہ سرکار مولائے کائنات کی محبت بول رہی تھی کہ میں کسیرا میسر نشدنی سعادت بکعبہ ولادت بمسجد شہادت. اللہ نے مجھے یہ شان عطا فرمائی کہ مجھے اپنے گھر میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا، تو میں ایسا ویسا چہرہ کیسے دیکھتا، کسی اور کا چہرہ کیسے دیکھتا. میں کعبے میں پیدا ہونے والا، میں چہرہ بھی وہ دیکھتا ہوں جو کعبے کا کعبہ نظر آتا ہو، جو کعبے کا کعبہ ہو. رسول پاک کے دیوانوں، مولائے کائنات نے پیدا ہوتے ہی اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھا، میرے نبی کا جلوہ دیکھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے. اللہ اکبر. اب دیکھ مولائے کائنات کی شان یہ ہے کہ جس نے پیدا ہوتے ہی مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھا ہو، اللہ نے ان آنکھوں کو اتنا حسین بنایا. ان آنکھوں کے صدقے میں رب نے مولا علی کو یہ شان عطا فرمائی کہ فاران کی چوٹی سے جو صدا گونجتی ہے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. بڑے بڑے دماغ والوں نے انکار کر دیا، بڑے بڑے ذہین و فطین لوگوں نے پیٹھ دکھا کر چلے گئے. کوئی پاگل کہتا رہا، کوئی مجنون کہتا رہا،
कोई दीवाना कहता रहा, कोई कुछ कहकर चला जाता रहा। अरे जो आज तक सादिकुल वादुल अमीन कह रहे थे, आज तक सच्चा वादों को पूरा करने वाला, अमानतें लौटाने वाला, दयानतदार कहकर पुकारे जाते थे, वो आज पीठ दिखाकर जा रहे हैं, वो आज मजनू कहकर जा रहे हैं, वो आज दीवाना कहकर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। उस सदा को अगर जमीन पर सबसे पहले किसी ने एक्सेप्ट किया, कबूल किया, तो सुनो, आज बच्चा हमारा ये कहता है कि दीन के लिए कोई गलती करते तो कहते हैं बेचारा बच्चा है, गलती होती रहती है, बेचारा बच्चा है, नादान है, गलती होती रहती है। ऐ लोगों, ये तुम्हारा बचपना है, लेकिन देख, जिसकी विलादत का जिक्र तुम कर रहे हो, उसकी बचपन की शान ये है कि रूए जमीन पर अगर मुस्तफा की जबान से निकले हुए कलमे को सबसे पहले अपनी जबान पर किसी ने अदा किया तो वो कोई और नहीं, वो मौला अली है। शेर खुदा है, वो हैदर करार है। अल्लाह अकबर। कलमा तौहीद को सबसे पहले आपने एक्सेप्ट किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये मुस्तफ़ा के जलवों का कमाल है, ये नबी के इश्क का कमाल है, ये हुजूर के चेहरे को देखने का कमाल है। अब आगे चलो, मैं आपको बताऊं कि पैदा होते ही जिसने नबी का चेहरा देखा हो, अल्लाह ने जमीन पर उसे ये शर्फ अता फरमाया हो। और फिर देखो नजर और इल्म का कमाल, मेरे नबी ने फरमाया, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। शहर इल्म का दरवाजा किसी और को नहीं, मौलाए कायनात को बताया गया, मौलाए कायनात को बनाया गया। अब सुनो, जब कोई बंदा कामयाब होता है, पढ़ने वालों का हर साल इम्तिहान होता है, कितनी मेहनत की है पता चल जाएगा, कितना नंबर लाने वाला है, कितनी मशक्कत करके आया है। पढ़ने वालों का हर साल इम्तिहान होता है। हाँ हाँ, अगर किसी को कुर्सी यूं ही मिल जाए तो लोग कहते हैं नेपोटिज्म का मामला है, भाई भतीजावाद चल रहा है। कोई कहता है इसको जनाब यूं ही दे दिया गया है, कोई कहता है कि इसको रिश्वत लेकर ऊपर बिठा दिया गया है। अल्लाह अकबर। अली की शान और असमत और बुजुर्गी मालूम था, कयामत तक बयान होगी। अली की असमतों का डंका कयामत तक बजता रहेगा। कोई ये न कहते कि दामाद होने की वजह से मकाम अता फरमाया है, अबू तालिब का बेटा होने की वजह से शान दी गई है। कोई ये न कहते हसनैन का बाबा होने की वजह से ये शान दी गई है। अल्लाह अकबर। अली के इल्म का, अली की नजर का इम्तिहान कोई और ले ले और कोई और डिग्री दे दे तो वो बात अलग होती है। डिग्री मुस्तफा दिया करते हैं और जमीन पर जिब्रील आया करते हैं। जिब्रील इंसानी लिबास में आकर हजरत मौलाए कायनात के सामने खड़े होकर अर्ज करते हैं, ऐ अली बताओ अभी जिब्रील कहाँ है? पूरा मजमा मचल कर कहे। जिब्रील ने कहा अली बताओ अभी जिब्रील कहाँ है? इंसानी लिबास में मलबूस होकर मौलाए कायनात के सामने खड़े होकर पूछा, बताओ जिब्रील कहाँ है? लोगों, अब मौलाए कायनात की नजरों का आलम तो देखो, सरकारे मौलाए कायनात की आंखों और बसारत का आलम तो देखो, मौलाए कायनात की नजर की कुव्वत का आलम तो देखो कि मौला अली हजरत जिब्रील इंसानी लिबास में सामने खड़े हैं। आपने ऊपर देखा, नीचे देखा, दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा और फिर मुस्कुरा कर कहने लगे कि मैंने सातों आसमानों को देख लिया है। अल्लाह अकबर। एक लम्हे में आप कहते हैं मैंने सातों आसमानों को देख लिया है, मैंने सातों जमीनों को देख लिया, मैंने मशरिक तक देख लिया। आवाज लगाओ नासा के उन लोगों को जिनके कैमरे मौसम खराब होने की वजह से आवाजें देना बंद करते, जिनके कैमरे गर्दो गुबार की वजह से खराब नजर आए। अल्लाह की कसम, ये कैमरा नहीं, ये अली की आंखें हैं जो एक लम्हे में 7 जमीनें, 7 आसमान
مشرق مغرب شمال جنوب ان ساری چیزوں پر نظر ڈال دیتی ہے. ارے جہاں تمہاری سیٹلائٹ دم توڑتی ہوئی نظر آتی ہے وہاں علی نہیں، علی کے غلاموں کے علم کی شروعات ہوتی ہے. مولا کائنات نہیں، وہاں مولا کے غلاموں کے علم کی شروعات ہوتی ہے. مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، سب دیکھ لیا. آپ نے فرمایا میں نے سب دیکھ لیا، اب ادھر میں ہوں ادھر آپ ہو، میں جبریل ہو نہیں سکتا، تو جو میرے سامنے کھڑا ہے وہی تو جبریل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، میرے سامنے کھڑا ہے وہی تو جبریل ہے. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، واپس آؤ اپنی ڈگر پر لوٹ کر. مولا کائنات جنہوں نے پیدا ہوتے ہی حضور کا چہرہ دیکھا، اللہ اکبر. اے جشن ولادت مولا علی میں آنے والوں، میں تم سے خالی اتنا ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں گا کہ بس اسی بات کو اپنے من میں بسا لو، اسی بات کو اپنے کلیجے کے اندر ڈال لو، اسی بات کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو. آؤ یہاں سے جانے سے پہلے یہ نورانی چہرے دیکھ کر جاؤ گے نا تو سوچتے جانا کہ جب علی کی اولاد کے نور کا یہ عالم ہے، مصطفیٰ کی اولاد کی نورانیت کی یہ شان ہے، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. جب 1400 سال بعد مصطفیٰ کی اولاد کی نورانیت کا یہ حال ہے تو میرے آقا کی نورانیت کا عالم کیا ہوگا. غور کرنا، آج یہاں سے جانے سے پہلے بس ایک خواب ضرور سجا کر جانا، ایک تمنا ضرور بسا کر جانا، ایک آرزو ضرور لے کر جانا. میں بتاؤں کہ وہ آرزو نہیں، وہ آخرت کی جان ہے، وہ ایک انسان کی شان ہے، وہ ایک مومن کی پہچان ہے. وہ کیا ہے؟ یہاں سے اٹھنے سے پہلے دعا کر لینا، اے پروردگار ہم اس کی محفل میں آئے ہیں، ہم اس کے ذکر کے اندر آئے ہیں، ہم اس کے تذکرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کو پروردگار عالم تیرے محبوب کا جلوہ اور دنیا میں آتے ہی آنکھ کھولتے ہی جس نے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا ہو، ہمیں بھی اس علی کا صدقہ عطا فرماتے مولا، ہمیں بھی اس مولا کائنات کا صدقہ عطا کرتے مولا، ہمیں بھی اس شیر خدا کا صدقہ عطا کرتے مولا. کیا صدقہ مانگو گے؟ صدقہ یہ مانگنا ہے کہ یا اللہ میرے مولا کائنات کو تو نے حضور کا جلوہ دنیا میں آتے ہی دکھایا ہے، ہم غلاموں کو دنیا سے جاتے وقت دکھا دینا پروردگار. ہماری نسا کا جب وقت ہو تو ہمارے سامنے حضور کا چہرہ ہو، ہمارے سامنے مصطفیٰ جان رحمت کا جلوہ ہو. اللہ اکبر. اے روشن علی درویش چوک میں آنے والوں کان کھول کر سن لینا، خالی تمنا سے کام نہیں چلے گا. اس تمنا کے ساتھ میں اپنے آپ کو اس سانچے میں ڈالنا بھی ہوگا، اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈالنا بھی ہوگا. اللہ اکبر. وہ جوان کیسے تمنا کرے گا کہ میری آنکھیں حضور کا چہرہ دیکھے، نبی پاک کا جلوہ دیکھے. جن آنکھوں نے پوری پوری رات ننگی تصویریں دیکھی ہو، جن آنکھوں نے زمانے سے چھپ کر موبائلوں کے اندر لڑکیوں کی تصویریں دیکھی ہو، جن آنکھوں نے زمین پر ناچتی ہوئی عورتوں کو دیکھا ہو، جن آنکھوں نے رقص و سرور کی محفلوں میں جا کر جن لوگوں نے اپنی آنکھوں کو گندا کیا ہو، ذرا بتاؤ مجھے کسی کی بہن بیٹی پر اگر گندی نظر ڈالو گے، اگر کسی کی بہن بیٹی کے اوپر گندی نظریں ڈالو گے، اپنی آنکھوں کو ناچنے والیوں کو دیکھ کر یا ادھر ادھر جانے والی عورتوں پر گندی نظر ڈال کر یا موبائلوں کے اوپر پوری پوری رات فلمیں ناٹکیں ڈرامے دیکھنے والوں، کیا تمہاری آنکھ اس لائق ہے کہ تمہیں آخری وقت میں نبی کا جلوہ نظر آ جائے، نبی کا چہرہ نظر آ جائے؟ ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے. یہاں اللہ اکبر صرف معاملہ موبائل ہی کا نہیں ہے، یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ ادھر جوے والوں کی محفل رہتی ہے، ادھر گپا کا نمبر لگانے والے آواز دیتے رہتے ہیں. آؤ میرا جوان چند
چند دنوں میں لکھپتی بننے کے لیے کبھی اپنے روپے کو کہیں لگاتا ہے، کبھی اپنے روپے کو کہیں لگاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. دیکھ فلاں نے لگایا تھا، وہ آج اس کی بلڈنگ بن گئی ہے. فلاں نے یہ لگایا تھا، اس نے کروڑوں روپیہ ایک جھٹکے میں کما لیا ہے. باواز دو زمانے کو. اگر کوئی تمہیں گبے کے لیے بلائے، اگر تمہیں کوئی آئی پی ایل پر سٹا لگانے کے لیے بلائے، اگر کوئی تمہیں لمحے میں کروڑ پتی بننے کے لیے بلائے، تو دگا دینا آواز کہ میں وہ نہیں جو تمہاری باتوں میں آ جاؤں. میں نے تو نور میاں سے سنا ہے کہ میں اس علی کا غلام ہوں جس کے بارے میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ارے اولاد کی خوشیوں کی خاطر میں جوا نہیں کھیلوں گا، مکان عالیشان بنانے کی خاطر میں سٹے کا نمبر نہیں لگاؤں گا. میں تو اس علی کا دیوانہ ہوں کہ جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کہ خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلا دیا کرتا ہے. میں اس علی کا دیوانہ ہوں. اے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اے جشن مولا کائنات کے اندر آنے والوں، ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہوگا. خدا کی قسم مت بدنام کرو. کسی کا نام محمد ہے، کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام حسن اور حسین ہے، کسی کا نام ابو بکر ہے، کسی کا نام فاروق اعظم ہے، کسی کا نام عثمان غنی عثمان ہے، کسی کا نام غنی ہے، کسی کا نام حیدر ہے. اللہ اللہ، ارے غلطیاں تم کرتے ہو، بدنام حیدر کا نام ہو رہا ہے. غلطیاں تم کرتے ہو، بدنام عثمان کا نام ہو رہا ہے. غلطیاں تم کر رہے ہو، بدنام عمر فاروق کا اور ان پاکیزہ بزرگوں کا نام بدنام ہو رہا ہے. مسلمانوں، نسبتوں کا تو خیال رکھو یار، ان پاکیزہ ناموں کا تو خیال رکھو یار، ان باتوں کا تو خیال رکھو یار کہ کہیں کوئی زمانہ یہ نہ کہتے یہ شراب پی کر نالی کے اندر پڑا کون ہے. یہ وہی تو ہے جو جشن مولا علی کے اندر نعرے لگاتا ہے. یہ سٹا کھیلنے والا کون ہے؟ یہ وہی تو ہے جو جشن مولا کائنات کے اندر ہاتھ اٹھا کر بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. مت بدنام کرو. اللہ کی قسم، یہاں خیال رکھنا تمہارا کام ہے اور قیامت کے دن تمہارا خیال رکھنا ان پاک لوگوں کا کام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا پیغام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ حیدر حیدر کی گونج صرف درویش چوک تک نہیں رہنی چاہیے. یہ حیدر حیدر کی گونج صرف 3 گھنٹے کی محفل تک نہیں رہنی چاہیے. یہ حیدر حیدر کی گونج تمہاری نسلوں میں نظر آنی چاہیے. یہ حیدر حیدر کی گونج تمہاری نسلوں میں نظر آنی چاہیے، تمہاری بیٹیوں میں نظر آنی چاہیے، تمہارے بیٹوں میں نظر آنی چاہیے. حیدر حیدر کی گونج کسے کہتے ہیں؟ شرم آتی ہے خدا کی قسم. ابھی 2 دن پہلے واٹس ایپ پر جو معاملہ دیکھا کہ ایک مسلمان بچی خود ویڈیو بنا کر یہ کہتی ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میں نے اپنا نام بدل دیا ہے، میں نے اپنا یہ معاملہ بھی بدل دیا، میں نے اپنا وہ معاملہ بھی بدل دیا. میں نے کہا خدا کی قسم ہم نے اپنی نسلوں کو سیدہ کائنات کا پاٹھ نہیں پڑھایا، ہم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ زہرا کی زندگی بتائی ہی نہیں. ورنہ وہ مسلمان کی بیٹی کہ جس کا نام تم نے نسبتوں کی بنا پر رکھا تھا، اس کا نام فاطمہ رکھ دو، اس کا نام آمنہ رکھو، اس کا نام عائشہ رکھو، اس کا نام خدیجہ رکھو، اس کا نام یہ رکھو. نسبتوں کے تو پر نام رکھنے والوں نام ہی تک محدود رہ گئے. تم نے اپنی بیٹیوں کو سیدہ کا کردار بتایا ہی نہیں یار. ارے ہم ان کے دربار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے دربار کے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کاش تم نے حضرت اپنی بیٹیوں کو خالی اتنا بتا دیا ہوتا کہ بیٹا سیدہ کی شان تو الگ ہے، معصومہ کائنات کا تو مقام الگ ہے، اللہ اکبر، خاتون جنت کا مقام الگ ہے.
मैं तुझे फातिमा की पोती जो सिर्फ 6 या 7 या 8 साल की है, मैं उसकी जिंदगी बताऊं। 18 साल की बेटियों को बताना जो बारातों के अंदर, आज मुसलमानों की बेटियां बारातों में नाच रही है, आज मुसलमानों की बेटियां सड़कों के ऊपर रक्स कर रही है, मुसलमान जवान दोस्तों की बारातों में शराब की बोतलें लेकर नौटंकियां करते हुए नजर आ रहे हैं। अरे फिर बेटियां नाक नहीं कटवाएगी तो क्या कटवाएगी? फिर इज्जतों का जनाजा नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? जिस कौम की बेटियां बारातों में बेपर्दा होकर, जिस कौम की बेटियां बारातों में सज धज कर बाजारों में चलती हो, क्या तुमने कभी सोचा है अल्लाह अकबर कि तुम्हारी भी बारात आगे आगे रहती है, औरतें पीछे पीछे रहती है, पान की दुकानों पर खड़े हुए अय्याश और ओबाश किस्म के लड़के तुम्हारी बेटियों पर क्या कमेंट्स करते हैं, तुम्हारी बेटियों के ऊपर क्या क्या ताने देते हैं, तुम्हारी बेटियों के चाल और हाल के बारे में क्या क्या कहते हैं। अपनी बेटियों को बेपर्दा घुमाने वालों, कोई अय्याश तुम्हारी बेटी के ऊपर नजर डालता है, कोई तेरी बेटी के ऊपर कमेंट्स करता है। ये हाल क्यों हुआ? इसलिए कि ये आजादियां हमने दी है, ये माहौल हमने बनाया है, ये हाल हमने दिया है। रसूल पाक के दीवानों, होशियार तो इतने हो कि कसाई की दुकान से 1 किलो गोश्त भी लाते हो ना तो अखबार में नहीं लाते हो और खुले थैली में नहीं लेकर आते हो। कसाई की दुकान से गोश्त लेकर आए, काली थैली में लेकर आए। हमने कहा ओ कसाब, थैली लाल क्यों नहीं है, थैली ब्लू क्यों नहीं है, थैली जो है येलो क्यों नहीं है, ये काली थैली ही क्यों है? ये गोश्त खुला क्यों नहीं, ये गोश्त दिखता क्यों नहीं? तो कसाई ने कहा मौलाना ये 1 किलो गोश्त दिखेगा तो ऊपर से चील हमला करेगी, नीचे से कुत्ता हमला करेगा, कुत्ता इधर से आएगा, चील ऊपर से आएगी, न तो ऊपर से हिफाजत न जमीन से हिफाजत, कहीं भी हिफाजत नहीं। मैं समझ गया कि सैयदा कायनात हजरत अली से क्यों बोली कि अली जब चलोगे तो नबी आगे होंगे, नबी के पीछे मैं रहूंगी, मेरे पीछे तुम रहोगे। ऐ सैयदा कायनात ये क्या माहौल है? अल्लाह अल्लाह तो फातिमा कह रही थी, फातिमा ज़हरा कह रही थी, सैयदों की माँ कह रही थी, हसनैन की अम्मा कह रही थी, नबी की बेटी कह रही थी, अली की बीवी कह रही थी। क्या कि आज तक किसी ने मेरे सर के बाल को देखा तक नहीं है। मैं नहीं चाहूंगी कि नरम जमीन पर मेरे कदम का निशान भी नजर आए, इसलिए पहले नबी का कदम होगा, फिर मेरा कदम होगा, मेरे कदम पर अली का कदम होगा। तो सैयदा जमीन पर अपने कदमों का निशान नजर न आने दे, जो सैयदा जमीन के ऊपर अपने कदमों का निशान न नजर आने दे, उसकी कमीजें दुपट्टा खोल कर बाजार में। जितने भी मर्द खड़े ना वो कान खोल कर सुन लेना। सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछा था कि मर्द की गैरत कैसे पता चलेगी, क्या बात है, वाह वाह वाह। तो वो कितना गैरत वाला है? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा उसकी औरत को देख लो, उसकी औरत को देख लो, जितनी बापर्दा उतना मर्द गैरत वाला, और जितनी बेपर्दा उतना मर्द बेगैरत। ये जितने भी खड़े और बैठे ना पैगाम लेकर जाना। अब गैरतमंद हो या क्या हो, इसका फैसला तुम्हारे हाथों में है। ए जोधपुर के खुश अकीदा मुसलमानों, फातिमा ज़हरा की 8 साल की पोती, जब यजीद ने पूछा तेरा नाम क्या है, तो आवाज नहीं निकली। नाम क्या है तेरा? आवाज नहीं निकली। यजीद ने कहा ये गूंगी तो नहीं? हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जालिम, इसके गले में रस्सी इतनी सख्त बंधी हुई है कि इसकी आवाज नहीं निकल रही।
ذرا رسی تو ڈھیلی کروا دے. اللہ اکبر. ذرا رسی تو ڈھیلی کروا. جب رسی ڈھیلی کرنے کے لیے کوئی یزیدی آگے بڑھا، حضرت سکینہ دوڑ کر حضرت امام زین العابدین سے لپٹ کر کہتی ہے بھائی نہیں، میری رسی کو تم اپنے ہاتھوں سے ڈھیلا کر دو، میں کسی یزیدی کو اپنے چہرے پر ہاتھ نہیں لگانے دوں گی، میں کسی یزیدی کا ہاتھ اپنے جسم پر ٹچ نہیں ہونے دوں گی. 8 سال کی فاطمہ کی پوتی مسلمانوں کی 18 سال کی بیٹیوں کو سبق سکھا رہی ہے. جس کا باپ شہید ہو چکا، جس نے اپنے خیمے کے دروازوں پر اپنے 6 مہینے کے بھائی سے لے کر 18 سال کے بھائی کا لاشا دیکھا ہو، جو اپنے والد کے سر پر سر رکھ کے سینے پر سر رکھ کے زویا کرتی تھی، جو یتیمی کا داغ لے کر پورے راستے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتی ہوئی آئی. وہ کہتی ہے بھائی میں نہیں چاہوں گی کہ کوئی یزیدی میرے بدن کو ٹچ کرے. اے مسلمان، اگر یہ درس تم نے اپنی بیٹی کو دیا ہوتا، تم نے اپنے گھروں میں یہ پاک پڑھایا ہوتا، تو آج مسلمانوں کی بیٹیاں ہوٹ ٹیڑے کر کے منہ بگاڑ کر انسٹاگرام پر ریل بنا کر مجرا نہیں کرتی، بلکہ مصلی بچھا کر سجدہ کرتی اور زمانے کو یہ بتاتی میں فاطمہ کی کنیزہ ہوں، اس لیے کہ فاطمہ نے سجدہ کیا، قرآن پڑھا تو اللہ نے اس کی گود میں اولاد یہ دی کہ حسین سجدے میں سر کٹاتے ہیں، اور قرآن کا صدقہ یہ دیا کہ کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت سیدہ کائنات فیضان مفتی اعظم راجستھان. کٹا ہوا سر نیزے پر قرآن پڑھتا ہے. رنگ لاؤ علی والو. جودھ پور کے اندر گلی گلی میں تمہیں دکھانا ہے، بدنام نہ کرو کہ مفتی اعظم راجستھان نے کیا کیا ہے. گلیوں میں نکل کر بتا دو کہ کل بھی فیضان چوکھا والے کا تھا اور یہ فیضان قیامت تک جاری رہے گا. علی یوں مت کرو. 4 انڈے پی لیے، مرغی کی گردنیں کھا لی، ڈبے پاؤڈر کے پی کے، کبھی یہ گردن دیکھتے ہیں کانچ میں، کبھی یہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ دیکھتے ہیں. بھائی دیکھو تو 6 پیک ہو گیا کیا؟ 8 پیک ہو گئے کیا؟ میں نے کہا کوئی پیک نہیں، تو پیک ہوا جا رہا، تو پیک ہوا جا رہا. ارے 250 گرام کا موبائل تو ہاتھوں میں رکھتا ہے. وہ ذکر کس کا کر رہا ہے؟ تذکرہ اس کا جس کے بارے میں امام احمد رضا نے کہا تھا کہ بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے، سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے. اپنی بات ختم کرو. اہم چیز ہے ایمان، محبت. میں نے پچھلے سال بھی کہا تھا اشارے کی بولی میں، معاملے سر طاقتوں کی بنیاد پر نہیں ہوتے. جذبہ ہو، محبت ہو، عشق ہو، وابستگی ہو، بقا ہو. یاد ہے نا مرحب نے باہر نکلتے ہی حضرت مولا علی کو یوں دیکھا، آنکھیں پھاڑ کر. سامنے کون؟ مولا علی. پورا مجمع مولا علی. ادھر مرحب
مرحب باہر نکلا، نکلتے ہی اس نے کہا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں مرحب ہوں، خیبر کا قلعہ میرا پایہ تخت ہے، ہتھیاروں سے لیس ہوں، بہادری میری شان ہے، شمشیر زنی میری پہچان ہے، طاقت و قوت میرا شہرا ہے، کیوں آیا ہے؟ چلا جا۔ اللہ اکبر۔ وہ ڈینگے مارتا رہا، وہ رجز پڑھتا رہا، وہ شعر پڑھتا رہا، وہ اپنی تعریفیں کرتا رہا، وہ اپنے خطبے پڑھتا رہا، لیکن ادھر حیدر کرار جب اس کے مقابلے میں آئے ہیں، سنو حشقت اللہ حشقت اللہ نعرے لگانے والوں، خالی گلدار فقیری الا اللہ مالار فقیری الا اللہ، نوٹنکیاں مت کر۔ یہاں دیکھ زبان سے حق کی ایک آواز نکلی تھی، مرحب، کئی منٹ تک بکتا رہا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ مولا علی نے آنکھیں کھول کر کہا تو کیا ہے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بتاؤں میں کون ہوں؟ کہا کون ہے؟ کان الذی سمیتہ امی حیدرہ، انا الذی سمتنی امی حیدرہ۔ مرحب سن لے، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، شیر ہوں، ایک حملہ کر کے نہیں چھوڑتا جب تک شکار ٹھنڈا نہ ہو جائے، پیچھے نہیں ہٹتا۔ تلوار نکالی ذوالفقار نکلی، ہوا میں لہرائی، مرحب گھمنڈ کا پتلا بن کر آیا۔ اللہ اکبر کی صدا حیدر کرار نے لگا کر جیسے ہی حملہ کیا، تاریخ بتاتی ہے دانتوں سر کو کاٹتی ہوئی، دانتوں کو دیکھتی ہوئی جب تلوار رکی ہے، یہ گھمنڈ کا پتلا جب زمین پر سرنگو ہو کر گرا، خیبر کی اڑتی ہوئی خاک نے کہا تھا شاہ مردہ، شیر یزدہ، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ نعرہ تکبیر۔